نماز عصر کے بعد ہم مسجد نبوی میں ہی بیٹھے ذکر کرتے رہے۔ نماز کے فوراً بعد یہ عجیب منظر سامنے آیا۔ نمازیوں کے آگے ہر صف پر پلاسٹک کی لمبی چادریں بچھائی جانے لگیں، پھر ان چادروں پر افطاری کی چیزیں رکھی جانے لگیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ ابھی تو ہم عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، ابھی تو افطاری کے وقت میں بہت دیر تھی، پھر آخر یہ حضرات اتنی جلدی افطاری کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کا معمول بعد میں سمجھ آیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جو شخص بھی مسجد نبوی میں افطاری کرتا ہے اسے حیرت ضرور ہوتی ہے۔ دراصل افطاری کی چیزیں رکھنے کا سارا عمل پورا ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہاں ہر میزبان اپنی اپنی جگہ الاٹ کرا لیتا ہے۔ پورا مہینہ اسی جگہ پر افطاری کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنی جگہ پر تمام چیزیں رکھنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ جا کر چیزیں لاتے رہتے اور چادروں پر رکھتے۔ ہر روزے دار کے سامنے قریب یہ چیزیں رکھی جاتی: ایک پاؤ دہی کا ڈبہ، ڈبل روٹی کے ٹکڑے، کھجور کی ٹرے، چورن کی ٹرے، قہوے کے لیے گلاس، بسکٹ یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں، یعنی تمام چیزیں ہر مہمان کے سامنے پوری کی جاتی۔ اپنے حصے کے تمام روزے داروں کے سامنے چیزیں پہنچانے کے بعد زمزم کے گلاس رکھتے۔ اس طرح افطاری کا وقت ہو جاتا۔ وقت ہوا تو ہم نے بھی دعا پڑھ کر کھجور سے روزہ افطار کیا، پھر باقی چیزیں کھائیں۔ تمام چیزیں اتنی تھیں کہ کسی نے بھی پوری طرح نہیں کھائیں۔ پھر میزبانوں نے پھرتی سے بچی ہوئی چیزیں اور خالی ڈبے سمیٹے۔ ان کو دیکھ کر تو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی گئی، نوافل پڑھے گئے، پھر ہم اپنے ہوٹل میں آ گئے اور معمول کے مطابق کھانا کھایا۔ جلد ہی عشاء کا وقت ہو گیا اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن مفتی صاحب نے ہمیں زیارت کے لیے بھیجا۔ اس کی طبیعت قدرے ناساز تھی، اس لیے وہ نہیں گئے۔ اس روز سب سے پہلے میدان احد کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ میدان احد سے بے شمار دردناک یادیں وابستہ ہیں۔ بچپن سے اس جنگ کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ ان شہداء کو دفن بھی وہیں کیا گیا۔ ان 70 شہداء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وقت کی کمی اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے ایک قبر میں 2 اور 3 شہداء کو دفن کیا گیا۔ اس میدان میں اب قبروں کے نشانات مٹ چکے ہیں، بس قبروں کی جگہ پر پتھر رکھ دیے گئے ہیں اور ان پتھروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر سے شمال کی طرف پتھروں کی دیوار ہے۔ ہم میدان احد پہنچے تو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسامہ ہمارے ساتھ تھا اور ساتھ ہمیں بتا رہے تھے۔ کافی تعداد میں لوگ میدان احد کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لوگوں کے چہروں پر جوش بھی تھا اور رنج و غم کے آثار بھی تھے۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2.5 میل کے فاصلے شمال کی طرف واقع تھا اور یہ تقریباً 3 میل کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ احد پہاڑ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوہ احد سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہماری محبت کا دم بھرتا ہے۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نثار صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے احد، ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ تم پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید رونق افروز ہیں۔ چنانچہ احد تھم گیا۔ غزوہ احد میں سیدنا عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں بھی دیگر شہداء کے ساتھ یہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ 46 سال بعد ایک مرتبہ سیلاب آیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی۔ ان کے جسم اسی طرح تر و تازہ پائے گئے جس طرح ابھی دفن کیے گئے ہوں۔ ان کے اپنے جسم پر جو زخم لگا ہوا تھا اس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ انہیں اسی حالت میں دفنایا
گیا تھا، یعنی ہاتھ زخم پر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ ان کا زخم ہاتھ پر سے جب ہٹایا گیا تو پھر زخم پر آ گیا، زخم بھی اسی طرح تازہ تھا۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم بھی ان کی زیارت کے لیے جاتے۔ اب ہم مسجد قباء کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں ٹھہرے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا تھا۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہاں ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبیلہ بنی عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن حدام رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے تھے، وہیں نماز ادا فرماتے رہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی مسجد نہیں تھی۔ بعد میں آپ نے کلثوم بن حدام رضی اللہ عنہ کی زمین پر مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کو وہ مقام ملا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے کلام پاک میں فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر 11 ربیع الاول نبوت کے 13ویں سال کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا، بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے تھے، آپ رہنے دیں، یہ کام ہم کر لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کام کرتے رہے۔ سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے پتھر کے ساتھ، اس کے بعد سب پتھر رکھے چلے جانے لگے۔ اس مسجد کی توسیع پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے کرائی گئی۔ ان کے بعد آج تک اس میں کئی بار توسیع کرائی جا چکی ہے اور اب یہ بہت کشادہ مسجد ہے۔ اس کا رقبہ اس وقت 6100 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے سامنے 4000 مربع میٹر کا ایک کھلا میدان ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے جنوب مغربی جانب کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابتدائی زمانے میں اس مسجد کے امامت حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ مہاجرین کی امامت وہی کیا کرتے تھے۔ ہم نے مسجد قباء میں نوافل ادا کیے، اس کے بعد ہم دعا کے بعد باہر آ گئے۔ اس وقت اسامہ صاحب نے ایک مزیدار بات بتائی، قباء کی کھجور خراب نہیں ہوتی، یعنی نہ وہ گلتی ہے، نہ سڑتی ہے اور نہ ہی اسے کیڑا لگتا ہے۔ میں نے اس وقت یہ سمجھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام پر سب سے پہلے قیام کی برکت ہے۔ اس کے ساتھ اسامہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا، اس طرف بئر عریض ہے، یہ وہ تاریخی کنواں ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔ اس وقت وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور اس انگوٹھی سے احکامات پر مہر لگایا کرتے تھے۔ کنویں کا پانی نکلوا کر انگوٹھی کو بہت تلاش کرایا گیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی تھی۔ یہ کنواں اس وقت ایک باغ میں تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے کر گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں باغ کے دروازے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایسے میں ایک صاحب وہاں آئے، انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک اور صاحب دروازے پر دستک دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی آنے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہیں بھی جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولنے اور جنت کی بشارت سنانے کے لیے فرمایا۔ تاہم اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صاحب کو ایک مصیبت کے صلے میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، چنانچہ انہیں یہ
خوشخبری سنائی۔ اس مقام سے ہم مسجد قبلتین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مسجد برروما کے قریب ہے۔ برروما وہی کنواں ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ نے مسلمانوں کے لیے خریدا تھا، کیونکہ یہودی مسلمانوں کو اس سے پانی نہیں لینے دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کنواں شافع طبع نے بنوایا تھا۔ اسلام سے پہلے اسے بئر الملک کہا جاتا تھا اور بعد میں بئر روما کے نام سے مشہور ہوا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمانوں کے لیے خریدا تو اس وقت سے اسے بئر عثمان کہا جانے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید مظلوم کے گھر کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا تھا اور پانی تک گھر کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت آپ مکان کی چھت پر آئے تھے اور ان بلوائیوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا: لوگو، تم جانتے ہو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اسے خرید کر آپ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے، اسے اس سے بہتر جنت ملے گی۔ اس وقت میں نے اپنے ذاتی مال میں سے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم مجھے اس کنویں کے پانی سے بھی محروم کر رہے ہو۔ اس کنویں کے بارے میں اور بھی کئی روایات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ 35,000 درہم میں خریدا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: اے اللہ، عثمان کے لیے جنت واجب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی منگوا کر پیا اور ارشاد فرمایا: کیسا عمدہ اور شیریں پانی ہے۔ اس وقت اس کنویں کے علاوہ دوسرے کنویں کھاری پانی کے تھے۔ اس بنیاد پر کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بیچتا تھا۔ یہ کنواں کئی مرتبہ خراب ہوا، اس کی مرمت کرائی گئی۔ آخری بار 1349 میں قاضی شہاب الدین نے تعمیر و مرمت کی خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد اس کی مرمت کرائی گئی یا نہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اب یہ کنواں خشک پڑا ہے۔ اس کے اندر قدیم طرز کے پتھر لگے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مسجد قبلتین گئے۔ قبلتین کا مطلب ہے دو قبیلوں والی۔ جس جگہ پر مسجد واقع ہے اس جگہ قبیلہ بنی سواد بنی غنم رہتا تھا۔ یہ مسجد بئر روما کے قریب ہی تھی۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا۔ اس نماز کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی، یعنی نماز کے دوران ہی رخ بیت اللہ کی طرف کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 17 مہینے بعد 15 رجب کو پیش آیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہش مند تھے کہ قبلہ بیت المقدس کو مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش قبول فرمائی، قبلے کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ داخلی اور دوسرا خارجی، پتھروں کو تراش کر تعمیر کی گئی ہے۔ ہم اس خوبصورت اور تاریخی مسجد کو دیکھ کر باہر نکلے تو دھوپ بہت تیز اور ہوا چل رہی تھی اور پیاس محسوس ہونے لگی۔ ایسے میں مجھے خیال آیا اس کا بقیہ حصہ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔